اللہ والے کی گزر ہو رہی تھی، روڈ کے سائڈ میں مسجد تھی، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد ہے تو عالم دین تھے، اللہ والے تھے، داخل ہو گئے مسجد میں کہ نماز پڑھ لیں گے تب جائیں گے۔ تو مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھیے ایک ہی آدمی، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ بولا کہ حضرت ہم مؤذن ہیں اس مسجد کا۔ بولا اور جماعت کئے بجے ہے؟ بولا حضرت جماعت یہاں نہیں ہوتی ہے۔ بولا جماعت نہیں ہوتی ہے کاہے؟ بولا کوئی نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں آتا ہے۔ ارے یہ بستی والا سب کہاں گیا؟ بولا حضرت بستی والا سب بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اکلے اذان دی، اکلے نماز پڑھنی ہے، ہم لوگ ٹکا دیں گے آپ۔ بولا ارے یہ بہت گڑبڑ ہے۔ وہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے مؤذن صاحب سے کہا کہ ایک بار اذان اور دو۔ بولا کہ حضرت یہ دوبارہ اذان ہو جائے گی؟ بولا دو۔ مؤذن صاحب کھڑا ہوا دوبارہ اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوبارہ اذان جیسی ختم ہوئی، 10 آدمی ادھر سے، 20 آدمی ادھر سے، 25 آدمی ادھر سے، محلہ والا سب مسجد میں گھس گیا۔ مؤذن کو بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، دوبارہ اذان ہو جائے۔ تو اللہ والے عالم صاحب بولے کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی کہاں تھے؟ اذان سنے تھے؟ بولے ہاں سنی آنو نا۔ تو کہاں تھے؟ بولے گھوڑا چھینو۔ اور نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے، مؤذن سے جھگڑا کرنے آ گئے۔ امام سے جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے، مؤذن سے جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے، اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ مایوس نظر آتے ہیں۔ کیا مائک ہے یار آپ کا، تو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی گھٹاتا کبھی بڑھاتا۔ ایک پر رکھو بھائی، دعا کر دیں گے چلے جاؤ گے، مجلس نہ ہے، سمجھ نہیں رہے ہو۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ میرے بچوں نوجوانوں، 5 وقت جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو الحمدللہ۔ اللہ ایک شوہر باہر جا رہے تھے، تو باہر چلے گئے تو اپنی بیوی سے پوچھے کہ 2-4 مہینہ ہم نہیں آئیں گے، کتنا خرچ تم کو دے دیں ہم؟ تو بیوی بولی ہم کب تک زندہ رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک کا خرچ دے دیجیے۔ تو شوہر بولا کہ یہ ہم کیسے بتائیں کب تک زندہ رہو گے؟ بولا جب آپ کو پتہ نہیں ہم کب تک زندہ رہیں گے تو خرچ دینے والے آپ کون ہیں؟ شوہر چلا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شوہر کے جانے کے بعد ایک عورت نے اس عورت سے پوچھی کہ تمہارا شوہر باہر گیا، کتنا ٹاکا دے کے گیا، کتنا پیسہ دے کے گیا، کھانے کے لیے کتنا کچھ دے کے گیا؟ تو اس عورت نے جواب دی وہ خود کھانے والا ہے، ہم کو کیا دے کے جائے گا؟ وہ خود کھانے والا ہے، وہ ہم کو کیا دے کر جائے گا؟ کھانے والا چلا گیا، کھلانے والا میرے پاس ہر وقت موجود ہے۔ او میرا اللہ ہے، او میرا رب ہے، اور قربان جاؤ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے ایک بار پکارتا ہے، اللہ میں تیرے ایک بار کے جواب میں میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ بول، کیا بولنا چاہ رہا ہے، تیرا رب سن رہا ہے۔ ہم کتنے دور ہو گئے، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ یہ میرا نوجوان طبقہ، ہم تو کہتے ہیں کہ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے، بات صحیح کی غلط ہے بولیے؟
नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। और कुर्बान जाओ, नौजवानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, आज हमारा नौजवानों का ये आलम है, अजान होती रहती है, अब फोन पे बात करते रहता है। इसको इतना भी समझ में नहीं कि अजान हो रही है, कम से कम कान से फोन को बंद करके जेब में रख ले। अजान की जवाब दो, अजान की जवाब दो और कुर्बान जाओ। जितना सवाब अजान देने वाले को अल्लाह देगा, उतना सुनने वाला जब गौर से अजान को सुनेगा, अजान का जवाब देगा, अल्लाह उतना सवाब उसे भी अता फरमाएगा। नमाज तो दूर, ये मेरा बच्चा नौजवान नमाज पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, ऐसी बात नहीं पढ़ता है, खाली जुमा पढ़ेगा। जुमा पढ़ता है, हाँ जुमा पढ़ता है, जुमा पढ़ेगा। अच्छा, बाज नौजवान तो ऐसे भी है जो जुमा भी नहीं पढ़ते। वही कहानी, नमाजी 6 किस्म का है, एक असली, एक फसली, एक नकली, एक 8 का, एक खाट का और एक 360 का। मेरे बच्चों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज है? सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? कै वक्त की नमाज है? अरे हाथ उठा के बताओ, कै वक्त की नमाज है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और मेरा अल्लाह कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाज तो पढ़ो। टाइम है नहीं, पूछिएगा नमाज पढ़े, बोला हजरत मोर पास टाइम जी। अल्लाह, हम सुबह निकलते हैं, रात 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर काम में चले। वो फुर्सत है ना? कि फुर्सत नहीं है। अल्लाह का फरिश्ता सब फुर्सत निकाल देगा कब्र में। इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन बोला जाए। वो जो शेर मैंने कहा था, बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह से लो लगाओ। एक बात याद रखो, एक यहूदी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, यहूदी पूछा, सवाल किया, ए अली आप तो कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, लेकिन आपका अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला ऐसा करो, तुम सूरज को गौर से देखो। तो बोला अरे सूरज को गौर से कैसे देखेंगे, आंखें खत्म हो जाएगी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब सूरज को गौर से नहीं देख सकते हो तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? आहा, सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? लाजवाब हो गया यहूदी। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा, 5 सवाल होंगे और उसमें एक जवानी भी है। जवानी किस काम में गुजारा? माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। और पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया? हिसाब दो, कहाँ से कमाया? देखो, जब अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे तो गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना। इसलिए कि अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा। हिसाब देते हो ना अल्लाह को? हिसाब अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो ठोकैया, कुटैया, पिसैया सब खाना पड़ेगा।
تو اس میں غرور کی کیا بات ہے؟ اس میں تکبر کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. جب پیسہ دے اللہ، دولت دے، مال دے، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. پرندوں کو دیکھیے آپ، چڑیا کو دیکھیے. چڑیا جانے نا؟ ارے بولو بھائی. چڑیا جب پانی پیتی ہے دیکھتے ہیں اپنے چونچ کو، منہ کو پانی میں ڈالتی ہے. اب پانی میں ڈالنے کے بعد جب پانی اٹھاتی ہے تو سر کو اوپر کر لیتی ہے. ارے دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟ سر کو اوپر اٹھا لیتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ میں پیاسی تھی، یا اللہ تو نے پانی پلایا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے چونٹی کو 6 پیر دیا. چونٹی کو کیا پیر دیا؟ 6 پیر. اب بکری کو کیا پیر دیا؟ او قربان جاؤ. اللہ نے چونٹی کو 6 پیر دیا ہے، 6 پیر دیا ہے. بکری کو 4 پیر، اونٹ کو 4 پیر، بھینس کو 4 پیر، گائے کو 4 پیر، بیل کو 4 پیر، اور قربان جاؤ انسان کو 2 پہ کھڑا کر دیا. تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں سیدھا خوبصورت، سب سے خوبصورت بنایا. تم سیدھا رہو، لیکن جب میرا وقت آ جائے اس وقت اپنی زبی کو، اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دو. یہاں بھی عزت ملے، وہاں بھی عزت ملے. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو. ابھی کئی بچوں کی دستار بندی ہونی ہے. ناظم جلسہ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ عبدالحمید کی شنگنجبی، یہ ایسا ناظم ہے کہ جس جلسہ میں پہنچ جائے وہ جلسہ کامیاب ہے. لیکن ہے ناٹا. اس کے ناٹے پہ مت جائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ناٹا آدمی آیا. کیا بات ہے؟ بولا کہ امیر المومنین ایک آدمی ہم کو بہت پریشان کر رہا ہے، اس کی شکایت لے کر ہم آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم تو ناٹا ہو، تم کو کون پریشان کرے گا؟ تو آدمی بولا کہ جو ہم کو پریشان کر رہا ہے وہ ہم سے بھی ناٹا ہے. بولا ہاں تب تو ٹھیک، اس کو بلا. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، بہت اچھی نظامت کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا دستار بندی ہونی ہے الحمدللہ. اچھا یہاں بہت سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا نوجوان طبقہ الحمدللہ سب پڑھا لکھا ہے. ایک بات بتاؤ، کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، انجینئر بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، وکیل بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور وکیل صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو، دیکھیں؟ ارے بولو نا بھائی، بولیے. آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ، چھوٹا بابو کے سر پہ، بڑا بابو کا ہے. بھائی پڑھا تو وہ بھی ہے، دلی میں پڑھا، پنجاب میں پڑھا، لندن میں پڑھا، اور قربان جاؤ اتنی ڈگریاں لے کر آیا، آخر اس پہ سر پہ پگڑی نہیں. اور قربان جاؤ یہ مدرسے کے اندر میں 4 سال 5 سال یہ بچہ پڑھا ہے، حافظ قرآن ہو گیا ہے، ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا ہے، مفتی صاحب نے جلسہ سجایا، اور موقر عالم دین اللہ والے کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے گی. آخر کوئی تو بات ہے. ارے بولو بھائی، کوئی تو بات ہے نا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے جی، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے. وہ ڈاکٹر بنا 15 سال، انجینئر بنا 10 سال، اور قربان جاؤ اس کے سر پہ پگڑی نہیں. 4 سال 5 سال 10 سال یہ مدرسے میں پڑھا، اس کے سر پہ پگڑی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، اے اللہ والے اس کی بات بتا دیئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل وہ بھی کیا ہے، ایجوکیشن حاصل وہ بھی کیا ہے، اور قربان جائیے یہ بچہ مدرسے میں پڑھا، وہ کالج میں پڑھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھا، آخر اس کے سر پہ پگڑی نہیں. اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ سنو، قرآن کہتا ہے جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے لگ گیا،
جو ہم سے محبت کر لیا، جو مجھے اپنے سینے میں بسا لیا، پھر اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ عزت دیتا ہے قرآن کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اللہ عزت دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ صحرا میں جنگلوں میں، کیا بات ہے، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور سنو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا بھائی۔ ہاں بیٹھو، 10 آدمی کو لے کر جائے گا جنت میں۔ اور قربان جاؤ، ماں کا کیا کہنا ہے؟ ماں کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا۔ قربان جاؤ، 10 آدمی کو الگ سے کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہم انگریزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بولے نہیں مور بیٹا مدرسہ نہیں پڑھوے، کیا مدرسہ پڑھوے کی بنوے؟ حافظ بنوے، مولوی بنوے، چندہ کروے کھاوے؟ بولے نہیں، یہاں میں انگریزی پڑھاؤ انگریزی۔ یہاں انگریزی پڑھایا، اسلام پور میں انگریزی پڑھایا، اور قربان جی دلی بھیج دیا، وہاں انگریزی پڑھا۔ بچہ اتنا انگریزی پڑھا کہ اب وہ انگریزی کو انگریزی پڑھانے لگا۔ باپ مر گیا، گھر آیا، جنازہ نہیں پڑھا سکا، کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ باپ مرا، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا، ماں مری، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا، بہن کی شادی تھی، بہن کا نکاح نہ پڑھا سکا، فائدہ کیا ملا؟ پڑھیے، الحمدللہ، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ماسٹر بنیے، وکیل بنیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کا قاری بھی بنیے، قرآن کا قاری بناؤ، قرآن کا قاری بناؤ۔ ابھی ایک لڑکا حافظ قرآن، آپ کو میں بتاؤں، IAS آفیسر بنا ہے، حافظ قرآن لڑکا، الحمدللہ ٹاپ رینک میں IPS آفیسر بنا، حافظ قرآن، پہلے حافظ قرآن بنا۔ او قربان جاؤ، ابھی ارریا کے جلسے میں تھا تو جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، ان کو پتا چلا کہ حضرت آئے ہوئے، الحمدللہ بڑی عزت کی، وہ آنر، وہ کبھی آتے نہیں، طبیعت ان کی خراب رہتی، وہ ہوٹل چل کے رہا، الحمدللہ مصافحہ کی بڑی عزت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء کی صحبت ہے کہ میرا ایک بیٹا الحمدللہ وہ ڈاکٹر کا، وہ اس کا فائنل یہ MBBS کا آخری سال ہے، اور اس لڑکے کی فوٹو دکھایا تو قربان جاؤ، میں نے کہا اس کی عمر کتنی؟ بولا 23 سال، اتنی بڑی داڑھی تھی اس لڑکے کو، میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی۔ اور لڑکا، وہ ان کا باپ کہنے لگا کہ حضرت یہ جب ایگزام سے آتا تھا نا تو چلہ میں نکل جاتا تھا، وہ چلے میں نکل جاتا تھا، قربان جائیے، اور کہتا تھا کہ ابا دعا کیجئے، ایگزام تو بہت اچھا دیے ہیں، اللہ کہیں کامیاب کروا دے۔ اور حضرت ان کی محنت، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ہم لوگوں کی دعا قبول کی، الحمدللہ وہ پہلا واحد لڑکا تھا سینٹر میں جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھا MBBS کا، واحد مسلمان لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ میرے بچوں، نوجوانوں، آج تم داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہو۔ ایک بات یاد رکھو، جنگل میں ایک جانور ہے جس کا نام شیر ہے۔ کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی۔ شیر ہے، شیر ہے نا؟ ہاں شیر، باغ نہیں، شیر، باغ الگ ہو چھے، ایک اچھے شیر کو داڑھی ہوتی ہے، شیر کو، ارے بولو نا، ہاں شیر کو دیکھیے گا نا، ہم غلط نہیں بول رہے ہیں، شیر کو داڑھی ہوتی ہے، لمبی لمبی داڑھی، اسی میں ہے ایک شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی۔
تو اب بتاؤ تم شیر بنو گے شیر نہیں بنو گے؟ ارے بولو بھائی، شیر بنو گے تو داڑھی رکھنی ہوگی، داڑھی رکھنی ہوگی۔ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، یہ قبر میں ساتھ جائے گی، یہ قبر میں ساتھ جائے گی۔ اور سنو، اللہ جب دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں گے حشر کے میدان میں، کس منہ سے ان کے سامنا کرو گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، وعدہ کرو گے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے آج سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، بس زیادہ نہ کہتے ہوئے، اور ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا، الحمدللہ۔ وہ کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کیا کوئی نہیں چاہتا کہ آہا قربان جائیے؟ وہ اس میں سے، وہ 10 میں سے ایک ہم بھی ہوتے، کاش کوئی حافظ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑتا، جنت میں داخل کر دیتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائیو، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ اگر بتائیں گے تو کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں، الحمدللہ۔ بس دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پیسہ یہی رہ جائے گا، پیسہ یہی رہے گا نا۔ اچھا پڑھے لکھے لوگ یہ بتائیے، کفن میں جیب ہے؟ ارے بول بھائی، کفن میں جیب ہے؟ قبروں الماری ہے تو پیسہ لے کی کرو؟ کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، اور قربان جاؤ، کامیاب کون ہے؟ لوگ مثال دیتے ہیں، حضرت مور زمین چھے پانجی پرات، می مور مارکیٹ چھے پانجی پرا چھے نہیں، پورے مارکیٹ مور چھے۔ اچھا آرو چھو؟ بولے سلی گوڑی دھ حویلی چھے مور، بولے آر کی چھو؟ بولے پٹنہ دھ حویلی، آر کی چھو؟ بولے دلی دھ حویلی، بولے آر کی چھو؟ 1000 بیگھا زمین چھے مور پاس، آر کی چھو؟ بولا آر کی چاہی مور؟ می کامیاب چیز، تی کامیاب نہیں چیز، تی کامیاب، آپ کامیاب نہیں ہو۔ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے رب، کامیاب کون ہے؟ زمین میرے پاس ہے، سونا میرے پاس ہے، چاندی میرے پاس ہے، فلائٹ میرے پاس ہے، بلڈنگ میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کہتا نہیں میرا بندہ تم کامیاب نہیں ہو۔ یا اللہ پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرا اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں، دولت جمع کر لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر دولت سے اگر آدمی کامیاب ہو جاتا تو قارون سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا۔ اور قربان جاؤ، قارون کامیاب نہیں ہوا، فرعون کامیاب نہیں ہوا، نمرود کامیاب نہیں ہوا، شداد کامیاب نہیں ہوا، تو قربان جاؤ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، پیسہ دیا، دولت دیا، مال دیا، تم اسے خرچ کرو، خرچ کرتے رہو میرے راستے میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے، الحمدللہ۔ کئے بچوں کی دستار بندی حضرت؟ کئے بچوں کی دستار بندی؟ 11، الحمدللہ 11 بچوں کی دستار بندی ہے، الحمدللہ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، الحمدللہ سنو، اللہ نے دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا، سونا چاندی دیا ہے، آؤ اپنا گھر جنت میں بنا لو، انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا، الحمدللہ۔ بس زیادہ ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچ آپ اٹھا لیں انشاءاللہ، کہ ایک بچہ میرے طرف سے حافظ قرآن بنے گا، زیادہ خرچ نہیں، 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم ایک بچہ کا خرچ آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ 2 بچہ، 3 بچہ، 4 بچہ، 5 بچے کا خرچ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بچے کا خرچ 5000 روپے ہے، 2 بچہ، 3 بچہ، 4 بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا۔ پردھان مستقیم صاحب پوکھریا 5000 روپے نے کہاں پردھان صاحب؟ پردھان صاحب ہے کیا؟ ادھر آئیے، ماشاءاللہ پردھان صاحب، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ پردھان صاحب ماشاءاللہ، پردھان صاحب کیا نام بابو؟ محمد مستقیم، جتنا پیارا نام ہے اتنا خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے پردھان مستقیم صاحب 2 بچوں کا خرچ اٹھایا، 5000 روپے دیے ہیں،
انہوں نے کہا کہ 5,000 کا کاپی قلم لکھیے, 5,000 روپے یہ بعد میں دیں گے. 2 بچوں کا خرچ اٹھایا. اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, عہدے میں, عزت میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ. بھائی حفیظ الدین صاحب نے بھی 5,000 روپے سے تعاون کیا. بھائی واہ ماشاءاللہ. ابھی 25 انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. 2 آدمی ہو گئے بھائی, 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ. تارا تو نہیں کروں. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے الحمدللہ. ہم 5,000 مانگ رہے, آپ 10,000 15,000, 3 بچہ 4 بچہ 5 بچہ 10 بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتے ہیں ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے. دیکھیے کیش ہے, کیش دے دیے. کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کر دیے. فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. نہیں گوگل پے نہیں, گوگل پے نہیں ہے, اپنا نام لکھا دو, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی پردھان ہو, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, وارڈ کمشنر ہو, وارڈ ممبر ہو, الحمدللہ ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, کوئی عظمت قرآن کے لیے الحمدللہ. تیسرے نمبر اے بابو بیٹھ جا, ابھی بیٹھو بھائی. جناب مقصود صاحب کی طرف سے 1,000. اے ماشاءاللہ. مقصود صاحب کہاں ہیں؟ مقصود صاحب کہاں بلاتے نا ان کو, مصافحہ کرتے مقصود صاحب نے. ہم مقصود صاحب ہیں الحمدللہ. مقصود صاحب آ جائیں. یہاں پر 3 آدمی ہو گئے. ہمارے مقصود صاحب نے اپنے نام کو پیش کیا ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک بچے کا خرچ. اے نوجوانوں مسلمانوں, یہ پیسہ جو آپ دے رہے ہو یہ مجھے نہیں دے رہے ہو, یہ مدرسہ میں نہیں دے. پردھان صاحب نگد دے دیے. اے ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پردھان صاحب نے 10,000 روپے 2 بچے خرچ نگد کر دیا. اللہ دینے کو قبول فرمائے. ایک شعر سنا دے پردھان صاحب کے لیے. جی جی. ارے بولو بھائی سنا دے. اے دیکھیں نوجوان صاحب, واہ واہ واہ. یہی مقصود صاحب ہیں ماشاءاللہ. بھائی مقصود صاحب 5,000 روپے لکھیے مخصوص ہے ماشاءاللہ. ایک بچے خرچے. واہ بھائی واہ. دیکھیے 4 ہو گئے الحمدللہ. اے بابو یہ بھی ہے کیا؟ آجا ہمت کرو بیٹا. ارے باپ رے باپ, کیا خوبصورت نوجوان ہے. سلمان خان پھیلے اس کے سامنے. ہاں یہ میرے دوست ہیں, انہوں نے بھی 1,000 روپے. نہیں 5 ماشاءاللہ. 5 کر دو ماشاءاللہ. 5 جن ہوئے گئے الحمدللہ. ایک شعر سنا دے رہے ہیں پردھان صاحب. یہ جتنے نوجوانوں نے تعاون کیا الحمدللہ, ایک شعر سنا دے. کیا بابو آپ کا مائک بہت اچھا ہے بابو, بہت اچھا ہے, اللہ برکت دے. لیکن تقریر کے بعد اپنا نمبر دے دیجیے گا, آپ کو کلکتہ ہم ضرور بلائیں گے. کیا بات ہے. اگر ماں نہ ہوتی, کیا بات ہے. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی, اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. 5 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ. اللہ نے 3 دن میں زمین کو پیدا کیا, 3 دن میں آسمان کو پیدا کیا. 6ٹھے نمبر پہ کوئی ایک سخی نوجوان اور کوئی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک زمیندار, ایک سے ایک پیسہ والا یہاں پر بیٹھا ہے ماشاءاللہ. ہے کوئی اللہ کا شیر مرد مجاہد کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ حضرت ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ 5,000 روپے. اے مسلمانوں سنو, پیسہ دے کر مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے. دنیا والا بھول جائے, اللہ نہیں بھولے گا. اللہ قیامت تک جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ چلتا رہے گا, اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. 6ٹھے نمبر پہ ایک بھائی میرا کوئی اور تیار ہو جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, ایک سے ایک پیسہ والا ہے. حاجی حسب الدین صاحب سنا باڑی 5,000 روپے ماشاءاللہ.
حاجی حسم الدین صاحب الحمدللہ اسی سال حج کیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. اے ماشاءاللہ الحمدللہ. اے نوجوان اور آ گیا, لیجیے لیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا কত জন হলো? 7 জন হয়ে গেল. ارے واہ 7 জন হয়ে গেল الحمدللہ. جنت کے کئی دروازے ہیں؟ 8. اور ایک آدمی اور جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ. 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور جلدی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اپنی ماں, اپنے باپ, دادا دادی, نانا نانی. اچھا ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں کچھ چھوٹے بچے چادر رومال لے کر چلے جاؤ. جاؤ جاؤ. میری ماں بہنوں سنو, تاریخ اسلام گواہ ہے اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. میری ماں بہنوں جتیلا پیسہ نہیں ہو سیاہی سبلا چادر رومال اور ڈالے دیبو اور سبلا جیورو کھولے دے دیبو. جا 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 انشاءاللہ دے گا. ہماری ماں بہنیں تعاون کرے گی الحمدللہ. بڑھ چڑھ کر میری ماں بہنوں حصہ لینا الحمدللہ. جتنا ہو سکے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. بھائی اے نوجوان آ رہا ہے, دیکھیے 8واں آ گیا, 8واں آ گیا, آنے دیئے. یہ دیکھیے حضرت مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے, جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے, جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے. جو عاشق رسول ہے میدان حشر میں اپنے آقا کو دیکھ کر پہچان جائیں گے. واہ بھائی بھائی دیکھیے 8واں نمبر پہ آ گیا ماشاءاللہ. آجا بھائی آجا ماشاءاللہ الحمدللہ. নাম পেশ করে ভাই মাশাআল্লাহ. ভাই 8 জন হয়ে গেল. কতজন হলো? 8 জন হয়ে গেল. 10 में 2 कम रह गए. 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है. जल्दी करें इंशाल्लाह. खड़े हो जाए कोई मर्द मुजाहिद इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर अलहमदुलिल्लाह. भाई ज़हीरुद्दीन साहब देवना अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह. 9 8 हो गए अलहमदुलिल्लाह. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. 90 نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. بھائی جلدی کرے তাড়াতাড়ি করুন একটু ইনশাআল্লাহ. আমি আপনার জন্য দোয়া করব الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی ہے نوجوان ہے بھائی 90 نمبر پہ کوئی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ایک سے ایک زمیندار پیسہ والا کوٹھی والا دکاندار مکان والا زمین والا سونا چاندی والا بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. ہے کوئی 90 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے بھائی. 11 بچوں کی دستار بندی ہے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاءاللہ الحمدللہ. واہ بھائی واہ. دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. محمد انور بھائی ٹینٹ والا جس کا یہ ٹینٹ ہے انہوں نے 5000 روپے سے تعاون کیا. اللہ دے گا ماشاءاللہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر. اللہ یہ اس کے تجارت میں کاروبار میں اللہ برکت دے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. 9 জন হয়ে গেল 9 জন হয়ে গেল. 10 اور 12 عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے ماشاءاللہ. بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا جو 10ویں نمبر پہ اپنا نام کو پیش کر دے کہ حضرت انشاءاللہ ہاں ہم زندہ ہیں. میری ماں تو چلی گئی, میرا باپ چلا گیا, دادا چلا گیا, دادی چلی گئی. انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یا وہ لوگ بھی شامل ہو جاؤ جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے. صدقہ کرو, اللہ صدقے کی برکت سے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. پریشان حالو صدقہ کرو, اللہ پریشانی کو دور فرمائے گا. یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ اس کا بدلہ جزا یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 10ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی جلدی سے تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو 10ویں نمبر پہ اس کا نام آ جائے انشاءاللہ. لاسٹ نوجوان ہے, دیکھیے ایک نوجوان کھڑا ہوا. ارے واہ. اچھا بہت جلدی بیٹھ گیا وہ, بولا باپ کھڑا ہونا ایک دم خطرہ سے, جلدی بول. بھائی جلدی کرے بھائی ماشاءاللہ. 10ویں نمبر پہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا. তাড়াতাড়ি করুন একটু ইনশাআল্লাহ. کوئی আছে ইনশাআল্লাহ 10ویں نمبر پہ؟ کیوں اچھے ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک مرد مجاہد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دین کا سپاہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. وقت کا نمازی یہاں پر بیٹھے ہوئے. کوئی زمیندار ہوگا, کوئی دکاندار ہوگا, کوئی بزنس مین, کوئی تاجر ہوگا انشاءاللہ وہ تیار ہوگا. 10ویں نمبر پہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا. میرے بچوں 5000 روپے سے تم اگر دے دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے. ایک بات یاد رکھنا, ایسا نہیں کہ دے دیں گے گھر میں نقصان ہوگا, کاروبار بند ہو جائے گا, تجارت بند. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت سے قسم کھائی ہے اس حدیث کو
کہ جس مال میں سے پیسے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی، اس مال میں کمی نہیں آ سکتی ہے، اس پیسے میں کمی نہیں آ سکتی ہے جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ الحمدللہ 10واں نوجوان کوئی جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہے کوئی میرا 10واں نوجوان؟ ہے کوئی آچھے انشاءاللہ؟ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ، 10واں آدمی تو چاہیے انشاءاللہ میرے بھائی 10واں آدمی تو چاہیے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع میں سے کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ، ماں کا لخت جگر بیٹا، باپ کا نور نظر بیٹا، ایک آدمی 10ویں نمبر پہ ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ۔ الحمدللہ ویسے ماشاءاللہ چاچا محترم کا 2500 روپے باقی تھا، 2500 نقد دیا تھا، ابھی اس کو بھی پور کر دیا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ کیش کر دیا، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ مجھے تو 10واں آدمی کی تلاش ہے، کہاں گیا وہ؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم۔ بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، مہمان مقرر اللہ، انہوں نے 5000 روپے سے تعاون کیا۔ اللہ والے بتائیے یہ قربان جائیے کیا مقام ہے۔ بھائی قطب الدین صاحب نے 5000 روپے سے تعاون، عالم نبیل فاضل جلیل الحمدللہ، جو کرناٹک کی سرزمین الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا قطب الدین صاحب دامت برکاتہم، ان کی طرف سے یہ 5000 روپے آیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ حضرت کے دینے کو قبول فرما، اللہ حضرت کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، عزت میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کرور کروا جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولد الحمدللہ ماشاءاللہ۔ 10 جن ہوئے گلو، کت جن ہولو؟ ارے بولو نا کت جن ہولو؟ 10 جن ہولو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11 بچہ بھی ہے، بہت بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا، جلدی ایک کوئی بچہ تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ آج نہ تم جینس پینٹ پہن کے گھوم رہے ہو، ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہو، باڈی دکھاتا ہے، ہٹا کٹھا الو کا پٹھا۔ اس پل کو یاد کرو جب ماں کی گود میں تھے، تمہیں ہوش و حواس نہیں تھا، ماں کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے، ماں کو گھن نہیں آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تیری گندگیوں کو صاف کر دیتی تھی۔ اور سنو جب تم بستر میں پیشاب کر دیتے تھے، ماں بستر بدل دیتی تھی، پھر پیشاب کرتے، پھر ماں بدل دی، پھر پیشاب کیے، پھر ماں بدل دی۔ کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، اب بستر سوکھا نہیں، اب بستر ہے نہیں، اب کیسے کیا ہوگا؟ مور بیٹا پیشاب کر دیئے تو ماں وہ ہے، سنو ماں بچے کو پیشاب سے اٹھاتی ہے، خود پیشاب میں سوتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے، اسے دنیا ماں کہتی ہے۔ اور اس ماں کے نام 5000 روپے، 10,000 روپے، کون سی بڑی رقم ہے؟ کون سی بڑی؟
پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ماشاءاللہ ایک آدمی چاہیے تھا، 11ویں نمبر پہ 11 بچے تھے، کم از کم حصول برکت کے لیے اللہ والے تشریف فرما ہے، دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ 11واں آدمی کوئی مرد مجاہد نوجوان کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت یہ ہم بھی پیچھے نہیں ہے، یہ پانجی پارا کی سرزمین ہے، سرنا باری کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ 11ویں نمبر پہ اپنا نام لکھا دو۔ ہے کوئی نوجوان ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں؟ جلدی کرو، 2 سے 5 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اچھا انشاءاللہ یہ 11ویں نمبر پہ کم سے کم 5 آدمی تیار ہو جاؤ۔ 1500 2000 2500 3000 3500 دینے والا، کم سے کم ایک نوجوان 500 روپیہ لے کر آؤ انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بچے کا خرچ 500 روپیہ، کم سے کم ایک آدمی تیار ہو جائے، 2 بچے 3000 1500 2000 2500 3000 3500 کیش ہے، کیش دے دو، فون پہ حضرت مفتی اقبال صاحب جو کرناٹک کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ان کے ذریعے سے 9 احباب نے 24,000 روپے سے تعاون کیا۔ لے لیجیے، اللہ دینے کا قبول فرمائے۔ اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، کہہ دیجئے پوری مجمع سبحان اللہ، کہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، اسے حق ہے وہ آئے اور مہمان بن جائے۔ گر اولاد سے محبت ہے، کہ گر اولاد سے محبت ہے تو مدرسہ بھیجو، کرو کوشش کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ دیکھیے یہ ہمارے مہمان خطیب اللہ والے عارف باللہ عالم دین، اللہ اللہ، جن کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم، جو کرناٹک کی سرزمین سے آئے الحمدللہ، انہوں نے 24,000 روپے الحمدللہ اس مدرسے کو تعاون کیا۔ ہم سب دعا کریں اللہ حضرت کے تعاون کو قبول کرے۔ آمین والا یہاں کے جو محتمم صاحب ہیں حضرت مولانا شعیب صاحب، حضرت مفتی اقبال صاحب درسی ساتھی ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کہنے بھائی، عالموں سے محبت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، کئے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے دن رات میں کئے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے نا، 5 ٹائم۔ آگو کے روز ہے، آگے کون رہتا ہے؟ امام۔ امام کے ہوچے مولوی صاحب ہوچے نا۔ ایک بات یاد رکھو، 5 وقت یہی آگے رہے گا، عالم حافظ مفتی۔ آپ زمیندار ہو، پیسہ والا ہو، کوٹھی والا ہو، مکان والا ہو، پیچھے رہو، پیچھے رہو نا۔ ہاں ایک بار آپ آگے ہوتے ہیں، مولوی سے ایک بار آپ آگے ہوتے ہیں، کب سمجھیے؟ کب؟ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تب آپ مولوی سے آگے ہیں، جب یہ نا آگے بڑھتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، مولوی صاحب پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ مولوی کے پیچھے ہی رہیے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے ملاقات کرنا ہوگا، پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 11 জন হয়ে গেল। এ বেটা বেটা কতজন হলো? 11 জন। কতজন হলো? 11। اچھا الحمدللہ۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ ایک آدمی اور ہو جاتا اچھے نہ رہتا الحمدللہ۔ اچھا انشاءاللہ 1500 روپے دینے والے آ جائیے، جلدی کیجئے انشاءاللہ، میری تقریر کیا کہتے ہیں گفتگو اب ختم ہونے والی ہے۔ 1500 1500 2000 2500 دینے والے۔ اچھا کھدرا پیسہ 10 20 والے مت آئیے گا، ایک دم نہیں، 100 50 دینا مت آئیے گا، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر گھوم جائیں گے، اسی میں ڈال دیجیے گا، اور ابھی آپ کو جانے کا فیضا نہیں بنانا، ایک دم نہیں، ابھی جلسہ آپ کا شروع ہوا ہے، یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن
ان کی دعاؤں میں شریک ہونا، شامل ہونا ہے۔ قربان جو ایک بات ہو مسلمانوں، اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس لیے دعا کیے بغیر آپ یہاں سے گئے، اب وہ حسین منظر دیکھنا ہے، بچوں کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا پیارا منظر ہوگا، بڑا حسین منظر ہوگا، حافظ قرآن کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے گی۔ اس منظر کو دیکھے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے، جب دعا کر کے اٹھنا ہے۔ ماشاءاللہ بھائیا، ماشاءاللہ، آجا بھائی آجا۔ کچھ بچے چادر رومال پکڑ لیں بیٹے، چادر رومال پکڑ، کچھ بچے چادر رومال پکڑ لیں، سب آ جائیں، سب نہیں سب نہیں آنا بھائی، 1000 2000 2500 لے کر کے حضرت، نہیں 1000 2000 2500، 1000 500 2000 3000 والے آ جائیں، باقی جو اٹھنی چمنی والے وہ وہیں رہیے۔ وہ بچے چادر رومال لے کر جائیں گے، اس میں ڈال دیجیے گا الحمدللہ۔ وہی جلسہ کیا کہتے ہیں کہ کامیاب بنانا ہے۔ اے بچے، کچھ بچے اٹھ جائیں الحمدللہ۔ اے بابو چادر رومال پکڑ لو نا بیٹا، پکڑ لو تو ماشاءاللہ ہمارے پاس الحمدللہ۔ واہ بھیا، اے بھائی آ جاؤ بھائی، 1000 500 والے آؤ نا بھائی، جلدی کرو نا بھائی۔ دیکھیے سیزن کا بھی ٹائم ہے، دھان کا سیزن ہے، دھان بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ دھان بھی دے سکتے ہیں، 1 کنٹل 2 کنٹل 1 من 2 من دھان بھی دے سکتے ہیں، گیہوں بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم 500 روپیہ ایک آدمی، 1000 روپے انشاءاللہ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے الحمدللہ۔ لے بیٹا رکھو، وہیں پر رکھو، کہاں سے آئے؟ ماں بہنوں کو پنڈال سے ایک بار آر جا ارنی دیبے دیبے نا جا جاتی جانی۔ ہاں میری ماں بہنوں دل کھولے تعاون کرو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک نوجوان اور آیا بھائی، جلدی کرو۔ ایک کچھ بچے چادر رومال لے کر یہاں بھی گھوم جاتے تو اچھا رہتا، کچھ لوگوں کو تعاون کرنا ہوتا، خدرا وہ 100 200 50 10 20۔ کچھ بچے ہیں چادر رومال پکڑ لو بھائی، ادھر پکڑ لو ماشاءاللہ جلدی۔ ماشاءاللہ بھائی دلشاد صاحب اپنے والد کے نام پر 500 روپے سے نوازا، اللہ دینے کو۔ ہاں بھائی 1500 500 والے آ جائیں، 1500 1500 2000 2500 والے آ جائیں۔ ہیں کوئی ہیں بھائی؟ اگر کسی کے پاکٹ میں 500 روپیہ ہے، 1000 روپیہ ہے، 200 300 400 500 1000 2000 1500 دینے والے آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں جلدی کرے بھائی، جلدی کرے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آ جائیں، فون پے ہے، فون پے کر دیے، پے ٹی ایم گوگل پے ہے، گوگل پے کر دے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 500 روپے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، 1000 روپے اگر آپ دے دیں گے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ کے گھر کا بھلا ہو جائے گا، مسلمانوں اللہ تیرا بھلا کر دے گا الحمدللہ۔ یہ بچے چادر رومال لے کر گھوم رہے ہیں، جس کو جو دینا ہوگا چادر رومال میں ڈال دیجیے گا، ڈالے بھائی ڈالے ماشاءاللہ، پاکٹ میں ہاتھ دیجیے انشاءاللہ، ہے تو دے دیجیے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا، یہ بخیلی ہے، اور مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بچے گھوم رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے دل کھول کر انشاءاللہ اس میں تعاون کریں۔ میری ماں بہنوں، بس میری آخری بات آپ کے لیے 4 باتیں، دنیا میں 4 کام کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا کام نمازের پابندی کرو۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ نمازের پابندی کرو۔ دوسرا کام رمضانের مہینہ پابو، روزہ رکھو۔ کیا کام ہوا؟ تیسرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا۔ تیسرا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ یہ 4 کام دنیا میں کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بچے لوگ آ رہے ہیں بھائی تعاون کے لیے، آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں جلدی جلدی کریں ماشاءاللہ، جلدی کریں ماشاءاللہ، آ جائیں آ جائیں ماشاءاللہ۔ جو دینے والا وہ دے گا الحمدللہ، جو تعاون کرنے والے وہ تعاون کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا کہنے بھائی، بڑی سخت زمین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن جن لوگوں نے دامے دل میں سخن قدم تعاون کیا، اللہ سب کے دینے کو قبول فرما، اللہ سب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے
رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔